السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو وی لاگ ہے نا جی، یہ فرمائشی وی لاگ ہے، اور یوٹیوب پہ ہمارے جو گنے چنے ویورز ہیں ان میں سے ایک نے فرمائش کیا، اور جب یوٹیوب پہ آپ کے گنے چنے ویورز ہوں تو پھر آپ فرمائش ٹال نہیں سکتے، ٹالی بھی نہیں جانی چاہیے۔ ہمارے ایک ویور نے فرمائش کی ہے جی کہ سوشل میڈیا پہ صدیق جان صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ گردش کر رہا ہے، جس میں وہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی ہے اس پہ کچھ ان کا ایک تبصرہ ہے، ٹویٹر پہ بھی انہوں نے تبصرہ کیا، اپنے ویڈیو لاگ میں بھی اس کا ذکر کیا۔ تو ہمارے ایک ویور نے کہا ہے جی کہ اس پہ بھی ہم اپنی رائے دیں، بلکہ ان کے درست الفاظ یہ تھے کہ اس پہ بھی ہم اپنا لچ تلیں۔ تو وہ لچ تلنے کے لیے میں حاضر ہوں جی آپ کی خدمت میں۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں رضا ربانی صاحب اپنے دلائل دے رہے تھے، اور سپریم کورٹ میں بنیادی طور پہ حکومت نے ریفرنس بھیجا، اور سپریم کورٹ نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہا کہ آپ سارے آ کے اپنی رائے دیں، اپنے اپنے لچ تلیں۔ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، بلکہ پیپلز پارٹی خود بھی ہے اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی ہے، وہ بھی موجود ہیں، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، دوسری اے این پی وغیرہ، ان تمام لوگوں نے جانا ہے اور انہوں نے بتانا ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے ہیں، خفیہ بیلٹ سے کرانے ہیں، اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے۔ اچھا، صدیق جان صاحب نے جو بات کی نا وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں جب مختلف پارٹیوں سے رائے لی گئی تو جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ رائے دی کہ ہمارا وہی موقف ہے جو رضا ربانی صاحب نے بیان کر چھوڑا ہے۔ اور اس میں صدیق جان صاحب کو اعتراض یہ تھا کہ چلے مولانا فضل الرحمان کی تو سمجھ آتی ہے جی، انہوں نے پی ٹی ایم بنا رکھی ہے، زرداری صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ شیر و شکر ہوئے پڑے ہیں، لیکن جماعت اسلامی جس کا دعویٰ یہ ہے کہ کرپشن ختم کرنی ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، وہ کیسے آصف زرداری کے وکیل کی حمایت کر سکتی ہے۔ اچھا، اس پہ نا بہت سے اینگل سے بات کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ رضا ربانی صاحب کی جو شخصیت ہے نا، رضا ربانی صاحب کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے اس فیلڈ میں، قانون کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، جمہوری رویوں اور جمہوری قدروں کے حوالے سے، وہ اتنا بلند ہے کہ اگر رضا ربانی صاحب نے دلائل دے چھوڑے ہیں تو اس کے بعد کسی دوسرے کے دلائل دینے کی تک نہیں بنتی، مطلب اس کی گنجائش ہی نہیں بچتی جی۔ ویسے ہم مس کر گئے رضا ربانی صاحب کے دلائل، اپنے وی لاگ میں ہم ڈسکس نہیں کر سکے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ رضا ربانی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جو آرگومنٹ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے پریزنٹ کی ہے، اس میں ان اے وے مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم نے کچھ گزارشات ان کے دلائل سے پہلے آپ کے سامنے کی تھی کہ سینٹ بنیادی طور پہ متناسب نمائندگی کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے، سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کیا ہوتا ہے، وفاق کی یا جو مختلف اکائیاں ہیں ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم نے رکھی، اور رضا ربانی صاحب نے بھی انہی لائنز پہ جو آرگومنٹ ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ امپلائی نہیں کر رہا کہ ہماری لائن کو رضا ربانی صاحب نے فالو کیا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی اس پورے پروسیس کے حوالے سے، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ یار وہ رضا ربانی صاحب کی جو علم ہے، رضا ربانی صاحب کی جو رائے ہے اس کے ساتھ ان لائن تھی۔ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے اس بات پہ خوشی ہوئی، سیٹسفیکشن ہوئی۔ جب رضا ربانی صاحب نے یہ سارے دلائل دیے تو اس کے بعد جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ جی رضا ربانی صاحب نے جو بات کی ہے ہمارا وہی موقف ہے اور ہم اس پہ مزید دلائل نہیں دینا چاہتے۔ اور عدالتی کارروائیوں میں یہ بڑی معمول کی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اگر ایک ہی کیس میں بہت سارے فریق ہوں تو ایک فریق یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس کیس میں اس کا جو موقف ہے میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اور اس کے وکیل کے دلائل کے ساتھ میں مطمئن ہوں۔ یہ بڑی نارمل سی ایکٹیویٹی ہے، اس میں کوئی نہ کبھی کسی نے اعتراض کیا، بلکہ عدالت خود اس کو انکریج کرتی ہے کہ عدالت کا ٹائم بچایا جائے، اور جو بات ایک ہی بات اگر مختلف بندوں نے کرنی ہے تو یار ایک بندے نے کر چھوڑی ہے، اب ضروری ہے کہ ہر بندہ آ کے اپنا علیحدہ علیحدہ لوچ تلے۔ تو یہ تو ہو گئی اس بارے میں ذرا سیریس بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں صدیق جان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں جماعت اسلامی کے وکیل پہ اور جماعت اسلامی پہ اور سراج الحق پہ تو آپ نے یہ اعتراض کر لیا کہ یار تسی کس طرح زرداری نو ووٹ دے رہے ہو، تسی کس طرح زرداری نو سپورٹ کر رہے ہو۔ تو میں نے اپنے جماعت اسلامی والے دوستوں سے پوچھا کہ یار آپ زرداری کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس نے مجھے بتایا کہ بلال بھائی ہم زرداری کو ایسے سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں تحریک انصاف نے صادق سنجرانی اور سلیم مانڈی والا کو سپورٹ کیا تھا۔ اس نے بتایا جی کہ ہم زرداری کو ایسے سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح عمران خان نے اپنی کیبنٹ میں زرداری کے وزیر خزانہ کو رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی ہم زرداری کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح عمران خان نے زرداری صاحب کے وزیر خارجہ کو وزیر خارجہ لگا رکھا ہے۔ اس نے کہا جی ہم زرداری صاحب کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح سابق پیپلز پارٹی کے جیالے فواد چودھری کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر لگا رکھا ہے۔
اس نے کہا جی ہم زرداری صاحب کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح زرداری صاحب کی ترجمان کو اب پنجاب میں آپ نے ترجمان لگا رکھا ہے، فردوس عاشق حمان۔ اس نے کہا جی ہم زرداری صاحب کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے زرداری صاحب کے پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنایا اور آج کل وزیر دفاع لگا رکھا ہے۔ اس نے کہا جی ہم زرداری صاحب کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے زرداری صاحب کے ندیم افضل چند کو اپنا مشیر بنا رکھا تھا۔ اس نے کہا جی ہم زرداری صاحب کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح ہر نازک موقع پہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے بیٹھ جاتی ہے، راجہ ظفر الحق کا راستہ روکنے کے لیے سلیم مانڈی والا اور صادق سنجرانی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یار خود بیٹھنا شیشے کے محل میں اور دوسروں پہ پتھر برسانا تحریک انصاف کی پروپیگنڈا مشینری کا یہ بڑا پرانا وتیرہ ہے، لیکن یار اس طرح ہوتا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جو بات آپ نے لوگوں کو بتانی ہے نا، جو سمجھانی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بھی کرتی ہیں، اختلاف بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کے موقف کی تائید بھی کرتی ہیں، اور مختلف ایشوز پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا موقف ان لائن بھی ہوتا ہے اور اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ اب انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو نسل عمران خان کے لاہور والے جلسے کے بعد جوان ہوئی ہے اور جس کا جلسوں میں نچنے کو جی کرتا ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل جو ٹاک شوز ہیں، جو ہماری گفتگو ہے، جو ہمارا سیاسی بیانیہ ہے، جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، وہ اب اس لیول پہ آ گیا ہے کہ عظمیٰ بخاری کہتی ہے کہ یار ان سے ایک موری بند نہیں ہوتی، آگے آپ کا ممبر پارلیمنٹ کہتا ہے کہ اسی ساری موریاں بند کر دیں آگے۔ وہ اب اس لیول پہ آ گیا کہ فردوس عاشق امان طلال چودھری کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم آؤ اور تمہاری تنظیم سازی میں کروں گی، اور طلال چودھری اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر اے میری چوائس نہیں، میرا ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ مطلب یہ ہماری پولیٹیکل ڈسکشن یہاں پہنچ گئی ہے۔ تو یار خدا کے لیے اگر اللہ نے آپ کو یہ دے دیا ہے نا، مائک دے دیا ہے، کیمرہ دے دیا اور کوئی 2-2.5-3 لاکھ سبسکرائبر دے دیا، تو کوئی ایسی بات کرو جس کا کوئی فائدہ ہو، اور لوگوں کو اگر آپ نے سیاست ہی بتانی ہے تو کوئی ڈھنگ کی سیاست بتاؤ۔ صدیق جان اچھا بندہ ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، عدالتی رپورٹر ہے، عدالتی کارروائیوں کے احوال بتاتا ہے، تجزیہ نگاری کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یار جیڑا کم تو کر سکتا ہے نا، بس آپ یہ بتا دیا کریں گے فلاں جج نے یہ کہا، فلاں جج نے یہ کہا، اس کے چہرے کے تاثرات یہ تھے، اس کی جو کوٹ کا دوسرا بٹن تھا کھلا ہوا تھا، اس کے آپ اتنی بات کیا کریں۔ باقی سیاست کیسے کرنی ہے، سیاسی جماعتوں نے کیا پالیسیز بنانی ہے، نہیں نا، مطلب جیڑا کم تواڈے وس چ نہیں ہے گا، چوئی صاحب وہ پنگا کیوں پاندے ہو تسی۔ کچھ گزارشات تھیں، فرمائشی ویلاگ تھا، ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔